بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقیوم۔ آج ہم کاشتکار بھائیوں کو مونگ پھلی کی کاشت کے بارے میں بتائیں گے۔ مونگ پھلی کی ایک مقبول عام خشک میوہ ہے۔ مونگ پھلی بارانی علاقوں میں خریف کی اہم فصل ہے۔ مونگ پھلی میرا اور ریتلی زمینوں پر کامیابی سے کاشت کی جاتی ہے۔ یہ بارانی علاقوں کے کاشتکاروں کی معیشت میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ یہ فصل تھل کے آبپاش علاقوں میں کامیابی سے کاشت کی جا رہی ہے۔ مونگ پھلی کے بیج میں 45% اعلیٰ معیار کا خوردنی تیل اور 20% نشاستہ پایا جاتا ہے۔ اس میں معدنیات یعنی کہ کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم اور میگنیشیم کے علاوہ وٹامن بی، ای اور کے بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ پھلی دار فصل ہونے کی وجہ سے زمین کی زرخیزی کو بحال رکھنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ مونگ پھلی کا بھوسا چارے کے طور پر بھی بے حد مفید ہے۔ مونگ پھلی کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کا وقت کی بہت ضرورت ہے۔ اب ہم بات کریں گے مونگ پھلی کی اقسام کے بارے میں۔ مونگ پھلی کی اقسام کون کون سی ہیں اور اچھی ورائٹی والی کون سی ہیں؟ مونگ پھلی کی سفارش کردہ جو اقسام ہیں وہ چکوال گولڈ 2022، فخر اٹک 2019، فخر چکوال باری 2016، باری 2019 اور کوٹفار شامل ہیں۔ یہ اقسام زیادہ پیداواری صلاحیت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ خشک سالی بیماریوں اور کیڑوں کے خلاف قوت مدافعت بھی رکھتی ہیں۔ شرح بیج کتنی استعمال ہونی چاہیے فی ایکڑ کے طور میں؟ شرح بیج NARC 2019 35 کلو گرام گریاں فی ایکڑ کے طور پر استعمال کریں۔ چکوال گولڈ، فخر اٹک 2019، باری 2016، باری 2019 اور کوٹفار 40 کلو گرام گریاں فی ایکڑ کے طور پر استعمال کریں۔ اب ہم بات کریں گے فخر چکوال۔ فخر چکوال 50 کلو گرام گریاں فی ایکڑ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ پودوں کی فی ایکڑ تعداد مونگ پھلی کی بہترین پیداوار کے حصول کے لیے پودوں کی تعداد 60,000 فی ایکڑ ہونی بہت ضروری ہے۔ اب ہم بات کریں گے اچھے بیج کا انتخاب۔ مونگ پھلی کے لیے اچھا بیج کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ اچھے بیج کا انتخاب اچھی پیداوار کے حصول کا انحصار معیاری بیج کے استعمال پر ہے۔ مونگ پھلی کی کاشت کے لیے خالص، صحت مند اور 90% زیادہ اگاؤ کی صلاحیت والا بیج استعمال کریں۔ بیج پرانا نہ ہو اور بیماری یا کیڑے کے حملے سے پاک ہونا چاہیے۔ بوائی سے زیادہ دیر پہلے بیج کو پھلیوں سے نہ نکالیں، یعنی کہ گریاں 15 دن سے زیادہ پرانی نہ ہوں۔ گریاں زیادہ دن پڑی رہنے سے قوت مدافعت کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے پیداواری میں اثر پڑے گا۔ یاد رہے گریاں کمزور، کچی، بیمار اور ٹوٹی ہوئی نہ ہوں۔ گریوں کے اوپر والے گلابی رنگ کے باریک چھلکے کا صحیح سالم ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹوٹے ہوئے یا اترے ہوئے بیج میں اگنے کی صلاحیت بہت کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے پیداوار میں بھی خاصی کمی ہو جائے گی۔ بوائی سے پہلے بیج کو اچھی طرح پھپھوندی کو ضرور لگائیں۔ مونگ پھلی کے لیے موزوں وقت کون سا ہونا چاہیے؟ فخر چکوال، اس کا دورانیہ 130 دن ہے۔ یہ فصل گندم کے فوراً بعد بآسانی کے ساتھ آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں۔ اب ہم مونگ پھلی کی فصل گرم علاقے میں زیادہ نشو و نما پاتی ہے۔ فصل کی بڑھوتری کے دوران اگر مناسب وقت سے بارش ہوتی رہے تو یہ بہتر پیداوار دیتی ہے۔ بارانی علاقوں کے موسم میں یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں، اس لیے مونگ پھلی کے زیر کاشت رقبہ بارانی علاقہ جات پر مشتمل ہے۔ موزوں زمین مونگ پھلی کی کاشت کے لیے ریتلی میرا، ہلکی میرا موزوں زمین بہت ضروری ہے، جس میں پودوں کی سوئیاں بآسانی کے ساتھ داخل ہو سکتی ہیں اور اچھی طرح نشو و نما پا سکتی ہیں۔ باری میرا زمین سمیت سخت تہ کی وجہ سے سوئیاں کے داخل ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ مونگ پھلی پھل کی فصل تھل کے آب پاش علاقوں میں کامیابی سے کاشت کی جا رہی ہے۔ اب ہم بات کریں گے مونگ پھلی کے لیے زمین کی تیاری کس طرح کرنی ہے۔ زمین کی تیاری مونگ پھلی کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے زمین نرم بھربھری ہونی چاہیے۔ زمین کی تیاری کے لیے 3 یا 4 مرتبہ گہرا ہل چلائیں۔ بارش ہونے کے بعد
جب بھی زمین میں وتر آئے 2 دفعہ ہل چلا کر سہاگا دے دیں۔ بوائی کا وقت آنے پر زمین کی آخری تیاری سے پہلے کھیت میں کھاد کی سفارش کردہ مقدار بذریعہ ڈرل کے ساتھ کریں۔ اگر ڈرل دستیاب نہ ہو تو چھٹے کے ساتھ بھی آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں۔ ایک عام ہل چلا کر سہاگا دے دیں۔ اس عمل سے کھیت کی سطح ہموار، نرم اور بھربھری ہو جائے گی۔ محفوظ وتر زمین کی اوپر کی والی سطح پر آ جائے گا، جو فصل کے اگاؤ اور ابتدائی نشو و نما میں مددگار ثابت ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے طریقہ کار کاشت کیا ہے۔ طریقہ کاشت مونگ پھلی کی کاشت بذریعہ ڈرل کے ساتھ کریں۔ کتاروں کا باہمی فاصلہ 1.5 فیٹ جبکہ پودوں کا باہمی فاصلہ 6 سے 8 انچ رکھیں۔ یاد رہے کہ بیج کی گہرائی 2 سے 3 انچ ضرور ہونی چاہیے۔ مونگ پھلی کی کاشت بذریعہ چھٹے کے ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں۔ مونگ پھلی کی بوائی کے بعد اب ڈرل کے ساتھ بآسانی دستیاب ہے۔ بوائی کے لیے علیحدہ سے ڈبے بھی دستیاب ہیں جو کہ عام ٹریکٹر ہل کے اوپر لگائے جا سکتے ہیں اور ان میں بیج ڈال کر ڈرل کی طرح بوائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مکمل ڈرل بھی دستیاب ہے جو کہ بیج کو مطلوبہ فاصلے پر کاشت کی جاتی ہے۔ اس میں کھاد ڈالنے کے لیے علیحدہ سے ڈبہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ پٹڑیوں پر کاشت مونگ پھلی کی جو پٹڑیوں پر کاشت حالیہ تحقیق کے مطابق میرا زمین پر مونگ پھلی کی کاشت پٹڑیوں پر کرنے سے پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کے لیے 2.5 فیٹ کے فاصلے پر پٹڑیاں بنائیں اور ان کے دونوں طرف مونگ پھلی کی کاشت کریں۔ اس طریقہ کاشت میں پودوں کا باہمی فاصلہ کم کر کے فی ایکڑ پودوں کی سفارش کردہ تعداد کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ پٹڑیوں کی اوپر کی سطح پر جو جڑی بوٹیاں ہیں، پٹڑیوں پہ اگاؤ کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ زمین میں نمی کو محفوظ رکھ کر زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ طریقہ میرا زمینوں کے لیے بے حد مفید اور ثابت ہے۔ مونگ پھلی پر کھادوں کا جو استعمال کون سی ہونی چاہیے اور کس وقت کرنی چاہیے، جڑی بوٹیوں کی تلفی کیسے کرنی چاہیے، مونگ پھلی کو گوڈی کس وقت کرنی چاہیے اور کتنے دن بعد کرنی چاہیے، اگاؤ سے پہلے کون سا سپرے کرنا ہے، اگاؤ کے بعد کون سا سپرے کرنا ہے، چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کی تلفی کیسے ختم کرنی ہے، گاسلما خاندان سے تعلق رکھنے والی جو جڑی بوٹیاں ہیں اس کو تلف کیسے کرنا ہے، مونگ پھلی پر جو بیماریاں لگتی ہیں وہ کون سی اور ان کے نام کیا ہیں اور ان کو کنٹرول کس طریقے سے کرنا ہے، یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ کاشتکار بھائی، ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔